السلام علیکم عزیز طلبہ، آج ہم اردو گرامر میں مضمون نویسی کے متعلق پڑھیں گے۔ اپنے خیالات، جذبات، محسوسات اور مشاہدات کو صاف، شستہ، صحیح اور مؤثر زبان میں ادا کرنے کا نام مضمون نویسی ہے۔ مضمون نویسی کے لیے 4 چیزیں بنیادی حیثیت رکھتی ہیں: خیالات، طرز بیان، بیان کرنے کا طریقہ، ترتیب، صحت زبان یعنی املا، گرامر اور محاورے کی درستگی۔ کسی مضمون میں خیالات جس قدر بلند اور وسیع ہوں گے، اسی قدر وہ مضمون دلکش اور خوبصورت ہوگا۔ خیالات کی بلندی اور وسعت کے لیے مطالعہ اور مشاہدہ ضروری ہے۔ ایسے ہی اگر انسان کے پاس عمدہ سے عمدہ خیالات موجود ہوں مگر اس کو پیش کرنے کے لیے وہ مناسب طرز بیان اختیار نہ کرے تو اس کے عمدہ خیالات کی وقت اور قدر و قیمت ختم ہو کر رہ جاتی ہے۔ ٹھیک ہے؟ اسی طرح اگر ایک مضمون نگار اپنی معلومات کو ضروری ترتیب کے ساتھ صفحہ کرتاس پر منتقل نہ کرے تو اس سے قارئین صحیح معنوں میں مستفید نہیں ہو سکتے۔ ربط ترتیب اور تسلسل کے بغیر جو کچھ بھی لکھا جائے گا اس کی حیثیت لفظوں کے ایک ڈھیر کے سوا اور کچھ نہ ہوگی۔ ان ساری باتوں کے ساتھ ساتھ صحت زبان کا خیال رکھنا بھی بہت ضروری ہے، یعنی جو کچھ لکھا جائے املا، گرامر اور محاورہ زبان کے لحاظ سے پوری طرح درست ہوں۔ ٹھیک ہے؟ اچھا، مضمون لکھنے کے طریقہ میں 3 چیزیں بنیادی حیثیت رکھتی ہیں۔ ٹھیک ہے؟ مضمون لکھنے کا طریقہ، ایک مضمون کے مندرجہ ذیل 3 حصے ہوتے ہیں۔ نمبر 1 تمہید، نمبر 2 نفس مضمون، مضمون کا درمیان والا حصہ، اور نمبر 3 خاتمہ، اختتام۔ تمہید: اصل مضمون شروع کرنے سے پہلے چند سطروں میں اپنے موضوع کی طرف اشارہ کرنے کا نام تمہید ہے۔ اس سے پڑھنے والے کی طبیعت آنے والے بیان کی طرف مائل ہو جاتی ہے، متوجہ ہو جاتی ہے۔ تمہید کے بغیر مضمون ایسا ہی ہے جیسے چہرے کے بغیر جسم، اس لیے مضمون کے آغاز میں ایک تمہیدی پیراگراف ضرور لکھیں۔ تمہید طویل نہیں ہونی چاہیے بلکہ اس کا مختصر اور دلچسپ ہونا ضروری ہے۔ مضمون کا اندازہ عام طور پر تمہید سے ہی لگایا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ نمبر 2 ہمارے پاس ہے نفس مضمون۔ یہ حصہ مضمون کا اصل، سب سے اہم اور مرکزی حصہ ہوتا ہے۔ اس کو بڑی توجہ اور محنت سے لکھنا چاہیے۔ نفس مضمون ایک پیراگراف پر مشتمل نہیں ہوتا بلکہ حسب ضرورت اسے کئی پیراگراف میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ نہ تو اتنا تیزی سے مضمون لکھتے وقت اتنا تیزی سے کام لیا جائے کہ خیالات کا سلسلہ درہم برہم ہو کر رہ جائے، اور نہ ہی اتنا آہستہ لکھیے کہ وقت کا بہت سا حصہ مضمون ہی کی نظر ہو جائے۔ جو کچھ لکھیے اپنے موضوع کے عین مطابق لکھیے۔ ادھر ادھر کی غیر متعلق باتیں لکھ کر مضمون کو خواہ مخواہ طویل بنانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ مضمون کو ہمیشہ کئی پیراگراف میں تقسیم کر کے لکھنا چاہیے اور ایک بات ایک ہی پیراگراف میں بیان کی جائے، نیز کسی بات کو بار بار نہ دہرایا جائے۔ اچھا، کسی واقعے کو بیان کرتے وقت اس کی ترتیب کو قائم رکھیے۔ آگے کی بات پیچھے اور پیچھے کی بات آگے لکھنے سے مضمون بے ربط ہو کر رہ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ یہ ساری باتیں آپ نے کہاں خیال رکھنی ہے؟ نفس مضمون میں۔ اچھا، نفس مضمون میں مضمون کے آغاز یا خاتمے پر موقع کی مناسبت سے کوئی بہترین شعر لکھنا بہت اچھا ہے، یا پھر درمیان میں بھی حسب ضرورت شعر لکھا جا سکتا ہے، لیکن مضمون میں شعروں کی بھرمار ہرگز نہیں ہونی چاہیے۔ بالعموم ایک مضمون میں 2 یا 3 شعر کافی ہوتے ہیں۔
اچھا، مضمون مکمل کرنے کے بعد اس پر ایک بار نظر ثانی کرنا ضروری ہے تاکہ غلطیوں کی درستگی کی جا سکے۔ اچھا، پھر ہے ہمارے پاس خاتمہ۔ یہ مضمون کا آخری حصہ ہوتا ہے جس طرح مضمون کی تمہید آغاز، ٹھیک ہے، تعارف کا مختصر اور دلکش ہونا ضروری ہے، اسی طرح مضمون کا اختتام بھی بڑا مؤثر اور دل پذیر ہونا چاہیے۔ نفس مضمون میں جو کچھ لکھا گیا ہو، ٹھیک ہے، اس کا خلاصہ اور محاصل آخر میں ایک مختصر پیراگراف کی صورت میں لکھ دینا پڑھنے والے کو کسی نہ کسی نتیجے پر پہنچنے میں بڑی مدد دیتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اب امید ہے کہ آپ لوگوں کو مضمون کی اہمیت کے بارے میں، مضمون لکھنے کے طریقے کے بارے میں کافی سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو آج ہم اپنے تحریری کام کی طرف آتے ہیں جو آپ نے اپنی نیٹ نوٹ بک پہ کرنا ہے، وہ ہے ہمارے پاس مضمون، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے آپ نے اپنی نوٹ بک پہ ڈیٹ مینشن کرنی ہے، ٹھیک ہے، ڈیٹ لکھنی ہے، مارجن لائن لگانی ہے، یہ کام بہت ضروری ہے، یہ سب سے پہلے آپ نے کرنا ہے، اور پھر آپ نے مضمون شروع کرنا ہے۔ مضمون کہاں سے شروع کریں گے؟ مضمون سے پہلے آپ نے کہانی لکھی ہے چیونٹی اور فاختہ، اس سے آگے آپ لکھیں گے، ٹھیک ہے۔ مضمون نمبر 1، اس طرح سے آپ اپنا پیج ریڈی کریں گے۔ سوال، دیے گئے عنوان پر مضمون لکھیے۔ عنوان ہے ہمارے پاس استاد کا احترام، اساتذہ کا احترام، ٹھیک ہے۔ تو لکھنے سے پہلے آپ نے سب سے پہلے تمہید، تعارف بتانا ہے، ٹھیک ہے، استاد کا تعارف کروانا ہے۔ پھر اس کے بعد فرداً انتہائی خوبصورت شاہ سرخیوں ہیڈنگ کے ساتھ 4 سے 5 ہیڈنگ آپ نے درمیان میں دینی ہے، ٹھیک ہے۔ پوائنٹس میں آپ نے استاد کا احترام کے متعلق مضمون لکھنا ہے، جسے جو درمیان میں لکھنے والے حصے کو کیا کہہ رہے ہیں؟ نفس مضمون آپ نے تحریر کرنا ہے، اور پھر انتہائی خوبصورتی کے ساتھ مضمون کا اختتام کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ امید ہے آپ کو سمجھ آئی ہوگی انشاءاللہ۔ اچھا جی، آپ سے ایک اور اہم بات کی جائے، آپ نے اپنا جون کا ٹاسک دیکھا ہے نا، کتنا آسان ہے، کہانی ہے، مضمون ہے، خط ہوگی، درخواست ہوگا، کتنی آسان چیزیں ہیں۔ تو ایک بات سمجھ نہیں آئی کہ اب تک بہت سارے طلبہ اپنا جون ٹاسک لے کر کیوں نہیں گئے۔ جلدی اسکول آئیے اور آ کر اپنا جون کا ٹاسک لے جائیے اور جلدی سے اپنا یہ کام مکمل کریں تاکہ آپ اچھے بچوں کی لسٹ میں آ جائیں، ٹھیک ہے جی۔ اپنا اور اپنی کاپی کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔